الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کی دعوت کا ذکر فرمایا. ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام اور ایک ہی مقصد تھا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے. لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی امتوں نے اختلاف کیا اور ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہر گروہ اپنی کھال میں مست اور خیالات پر خوش تھا. یہی حال آج کے زمانے کے اندر بھی مسلمانوں کا ہے. آج مسلمان بھی اسی صورتحال سے دو چار ہیں. حالانکہ قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، لیکن مسلمان آج ایک نہیں ہے. ان اختلافات کی حل کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب اور سنت کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ تسلیم خم کر دے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑے کے اندر مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں. ان لوگوں کے اندر فرمایا کہ چار نمایاں صفات پائی جاتی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ کہ وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور چوتھی یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو رہا ہے یا نہیں. ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں بعض وہ بد نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کے ساتھ استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے اسباب قرآن نے بیان کیے ہیں. فرمایا پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، قرآن میں غور اور تدبر نہیں کرتے، اور بغیر غور و تدبر کے، غور و فکر کے استہزاء اور انکار جو ہے وہ کرنے لگتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں. آپ کی صداقت، امانت اور حسب و نسب اور شخصیت کو خوب اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے. اور تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا
اصلی سبب یہ نہیں کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات کے اندر جو ہے وہ خلل واقع ہو جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی محرومی کی وجہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون۔ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ رات کو محفلیں سے جا کر کے قرآن کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ ان مشرکین کی یہ گندی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر کے قصے کہانیاں سناتے اور اللہ کی آیات اور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہی بیہودہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم رہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند انعامات کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر 3 نعمتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ کان، آنکھ اور دل ہیں، کہ یہ اہم ترین نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ نے بغیر مانگے ہمیں آنکھ عطا فرما دی تھی تو ان آنکھوں سے ہم وہ کچھ دیکھتے جو اللہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں کان دی ہے تو ان کانوں سے ہم وہ سنتے جو اللہ چاہتے تھے کہ ہم سنیں، اور اللہ نے دل دیا تو اس دل سے وہ سوچتے جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی انہی قوتوں کو انسان اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرتا ہے، فرمایا یہ کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ پھر بعض دوسرے انعامات کا تذکرہ ہے جن کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بتایا کہ یہ منکرین آخرت اس کائنات اور کائنات میں پھیلے ہوئے نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی عقل قیامت کے واقع ہونے کو تسلیم نہیں کرتی، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ کس طرح سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں فرمایا کہ گزشتہ قوموں کے جو منکرین تھے انہوں نے بھی کہی تھی۔ پھر بتایا کہ اگر ان منکرین قیامت سے سوال کیا جائے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا تو یہ سب جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اس طرح آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرتوں اور قوتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کریں گے، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے معاملے میں یہ اللہ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عقیدہ ابنیت کا رد کیا ہے اور توحید کا سبق جو ہے وہ سکھلایا گیا ہے۔ توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کا اختتام کیا گیا ہے، اور اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان 2 گروہوں میں 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک سعداء ہوں گے نیک، اور دوسرے اشقیاء بدبخت ہوں گے۔ جو سعداء اور نیک بخت ہوں گے ان کا اعمال نامہ نیکیوں کا بھاری ہوگا، اور جو اشقیاء اور بدبخت ہوں گے ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کفار دنیا میں
لوٹنے کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا کی طرف ایک دفعہ پھر لوٹا دیا جاتا تو ہم دنیا میں جا کر کے نیک کام کرتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ دنیا کے اندر وہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین میں کتنے برس زندہ رہے، تو یہ جواب کے اندر کہیں گے لبثنا یومن او بعض یومن، کہ ہم زمین کے اندر ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم دنیا کے اندر ہم زندہ رہے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے، یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں خسرت کے اندر اور رنج و غم کے اندر مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان کرنا ہے۔ فرمایا اس دن انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی خست اور محدودیت کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو سوال کرے گا کہ اے اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے ہو، تو وہ عرض کریں گے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تو تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی اور میری رحمت اور میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے اندر رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل دوزخ سے سوال کریں گے کہ تم کتنا عرصہ دنیا کے اندر رہے، وہ بھی وہی جواب دیں گے جو اہل جنت نے دیا ہوگا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تو تم نے اس میں بہت بری تجارت کی کہ میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب تم دائمی طور پر اسی آگ کے اندر پڑے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ انسان تمہارا کیا یہ گمان ہے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی عبث اور بیکار پیدا کر دی ہے اور تم لوٹ کر کے اپنے رب کے پاس نہیں جاؤ گے اور اس زندگی کا حساب کتاب نہیں دو گے۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے تمام انسانوں کو سکھایا ہے کہ مجھ سے کس طرح دعا مانگا کرو۔ فرمایا کہ وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم فرمانے والا اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے اندر جو آخری آیات ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر کے آخر تک، ان روایت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھا، تو آپ نے سورہ مومنین کی ان آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر کے آخر تک اس کے کان میں پڑھ دی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سورہ مومنین کی آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر کے
آخر تک وانت خیر الراحمین تک، یہ جو ہے ہر قسم کی بیمار کے اوپر پڑھ کر کے دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ یقین کامل ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔